तमाशाए में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, नाक़दीन ये कहते हैं कि एक सर्कस है, सियासत का सर्कस, जिसमें कभी ढोल की थाप पर, कभी डीजे की धुनों पर दिलफरेब वादों के जरिए हर कोई अपना अपना फन बेचने की जस्तजू में है। और ये कौम महवे तमाशा है। जलसे, जुलूसों, लॉन्ग मार्च और धरनों की ड्रामाई और तजस्सुस से भरपूर इक़्सात में कठपुतलियों के खेल, इस्तीफों की गर्दान और साजिश के तंतने से अवाम महजूज भी हो रहे हैं और कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। इलेक्शन के हंगाम में नाजरीन, सियासी लीडरान इस वक्त जिस रविश पर चल रहे हैं उसकी मंजरकशी के लिए मुझे हेरल्ड मैगजीन में छपने वाली एक ताज़ा तंजिया तहरीर का सहारा लेना पड़ेगा। ये तहरीर कहती है कि मार्का है 2018 इंतखाबात का और मरहला है लोगों के एतमाद और हिमायत जीतने का। ऐसे में सियासी लीडरान को ज़रूरत रहती है एक मिसाली तकरीर की, एक ऐसी तकरीर जो इलेक्शन को यूं स्वीप कर दे जैसे यूनुस खान किसी क्रिकेट पिच पर क्लीन स्वीप करते हैं। इस मिसाली तकरीर में किसी एजेंडे की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बयानबाजी काफ़ी है। और अगर इसी तकरीर में गैर वाज़े अंदाज में या वाज़े अंदाज में मुखालिफिन के लिए गालियाँ और अलक़ाबात शामिल हो जाएँ तो यकीनन ये सोने पर सुहागा है। और ये तकरीर करने वाला लीडर अगर कोई जुगतबाज किस्म का लीडर है फिर तो अवामी दिल जीतना और भी आसान हो जाता है। ये तहरीर आगे चलकर नाजरीन ये भी कहती है कि इन बातों को ज़हन में रखते हुए अगर एक लीडर किसी तरह टीवी रेटिंग्स को यकीनी बना ले तो वो टीवी का पसंदीदा बन जाएगा और फी ज़माना कम अज़ कम जो टीवी पर ज़्यादा एयर टाइम हासिल करने में कामयाब हो जाए वो एक कामयाब लीडर शुमार होगा। और इस कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए, इन रेटिंग्स को यकीनी बनाने के लिए इस लीडर को वक्तन फ़वक्तन एक डीजे की ज़रूरत रह सकती है। और ये बातें जो आपसे की गई हैं इस तहरीर में, इस तहरीर के बकौल ये बाज़-औक़ात इंतखाबात की हकीकी तैयारी से ज़्यादा अहम और सूदमंद मालूम होती हैं। और अगर ऐसे में यही टीवी चैनल्स किसी लीडर के ख़िलाफ़ कुछ कहने की जसारत करें तो उसका हल भी मौजूद है। उसके लिए एक मरतबा फिर वो वाज़े या गैर वाज़े अंदाज में गालियों और अलक़ाबात का सहारा लेना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन में रखना होगा कि मुस्तकिल मिजाजी से अगर एक गलत बात भी बार बार बयान की जाती रहे तो उस पर हकीकत का गुमान होने लगता है। और अहम बात यह भी है कि किसी लीडर को अब अपनी तकारीर में नए वादे या नई उम्मीद दिलाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है जब तक एक ऐसा लीडर मुखालिफ के किए गए वादों का कामयाबी से तमस्खर उड़ाता रहे वो कामयाब हो सकता है। सो नाज़रीन, इस तंजिया तहरीर में आपको मौजूदा तर्ज सियासत का एक हकीकी रूप दिखाई देगा। हम आज कोशिश करेंगे कि इल्ज़ामात और वसवसों के ना ख़त्म होने वाले इस सिलसिले के दरमियान मुस्तकबिल का जो मुमकिना सियासी मंजरनामा है उसके खद्दो खाल ढूंढ सकें। इसके लिए आज हमारे साथ इंतहाई सीनियर और मोहतरम पैनल होगा। आपसे मेहमानों का तारुफ कराएंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे आज गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलमिस्ट, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कॉलमिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, मैं आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज मैं सुन रहा था चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब को फरमा रहे थे कि जब भी ट्रांजिशनरी फेज़ होगा हुकूमत का तो ख़तरात रहते हैं और जब तक 2 से 3 मरतबा एक पुरअमन और जमहूरी तरीके से इंतकाल इख्तिदार ना हो जाए ख़तरात मौजूद रहते हैं। सो आपकी दानिश में फिल वक्त पाकिस्तान में ये ख़तरात क्या हैं? क्या एक कंट्रोल्ड जमहूरियत का कोई सेटअप लाने का ख़तरा है? ये कितना हकीकी ख़तरा है? भाई, कंट्रोल्ड जमहूरियत तो इस वक्त भी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो रज़ा रब्बानी साहब ने बात कही है उसकी स्पिरिट और पस मंज़र तो यह है कि जब तक 2-3 इलेक्शन ना हो जाएं तो जो सिविलियन कंट्रोल है ओवर दी आर्म फोर्सेस, जैसा कि एक जमहूरी पार्लिमानी और इलेक्शन के ज़रिए आने वाली हुकूमत में होना चाहिए, वो शायद मुमकिन ना हो। लेकिन पाकिस्तान में भी कोई इतनी कम वक्त ही हुआ, 2008 से जमहूरियत बहाल है। ये 2013 का इलेक्शन पहली दफ़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुई केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़रिए और अब दोबारा इसी तरह इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन जो सिविलियन कंट्रोल वाला
جو معاملہ ہے وہ ابھی ایک محض ایک پائپ ڈریم ہے، لیکن اس حد تک ضرور ہم نے پروگریس کی ہے کہ نہ آرٹیکل 58(2) بھی موجود ہے، اور نہ ہی کوئی لگتا ہے کہ جو فوجی قیادت یا فوج جو کہہ لیں کہ اس کو کوئی بظاہر مجھے لگتا ہے کہ ان میں یہ خواہش جو ہے اب ختم ہو چکی ہے کہ، یا اگر ناگزیر ہو تو اور بات ہے کہ وہ براہ راست عنان اقتدار سنبھال لیں۔ ان کو غالباً یہ احساس ہو چکا ہے ایز این انسٹیٹیوشن کہ یہ جو گورننس ہے چاہے جتنی بھی بری ہے، لیکن یہ سیاستدانوں کو ہی چھوڑ دیں، اور جس انداز سے بیک گراؤنڈ میں رہ کے اپنے معاملات کو وہ بنوا سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ایک کورس آف ایکشن ہے۔ مرزا صاحب، یہ بیک گراؤنڈ میں رہ کر معاملات کو انفلوئنس کرنا، اب اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں عدلیہ سے یہ سننے کو ملے کہ ہم اپنے آپ میں ایک حکومت ہیں اور جہاں ایک خلا ہوگا ہم اسے ضرور پر کریں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہم یہ سنیں کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوگا اگر جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں، یہ بیانات بذات خود جمہوریت کے لیے حوصلہ افزا شمار کیے جائیں گے یا انہی بیانات میں کہیں تشویش کا پہلو ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میرا خیال ہے اس وقت جو صورتحال ہے اور پچھلے چند سالوں میں ہے، وہ پولیٹیشنز لے لیں آپ، پارلیمنٹ لے لیں، ڈیموکریسی لے لیں، اس کی پبلک فلاگنگ ہوتی رہتی ہے، اور اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ جو سیاستدانوں کا سب سے اور سیاسی جماعتوں کا سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ وہ ثابت کریں کہ پارلیمنٹ سوورن ہے اور پارلیمنٹ مضبوط ہے۔ اب یہ صرف جملوں سے نہیں ہوگا، یہ صرف ایک سیاستدان یا سینٹ کے چیئرمین یا فرت اللہ بابر یا ایکس وائی زیڈ کسی کی ایک تقریر یا ایک بیان سے نہیں ہوگا، اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنی چاہیے۔ یعنی پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اپنی شراکت کتنی ہے، آپ کی پریزنس کتنی ہے، پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر ہوں یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں یا ایک ایم این اے اور سینیٹرز ہوں، ان کی اٹینڈنس پارلیمنٹ کے اندر کتنی رہی ہے، نیشنل اسمبلی کے سیشنز میں، سینٹ کے سیشنز میں، پروونشل اسمبلی کے سیشنز میں۔ دوسرے نمبر پہ کوالٹی آف ڈیبیٹ کیا رہی ہے، ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ آپ نے کیا کی ہے، کتنی لیجسلیشن کی ہے۔ اگر آپ پچھلے 9-9.5 سال کی آپ وہ نکال کے دیکھیں تو بہت سی پارلیمنٹری کمیٹیز نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک سویپنگ ریمارکس دے دیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا، کیا کام کیا ہے، ہم گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، ہم برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم پارلیمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، ہم بیسکلی جب گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم اسے پوری پارلیمنٹ کو اس کی لپیٹ میں لے آتے ہیں۔ لیکن کیا فرض کریں، اگر مثال دیں، نواز شریف صاحب کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر پریزنس کتنی رہی، عمران خان صاحب کی پریزنس کتنی رہی، دیگر جو ہمارے اراکین ہیں ان کی پریزنس کتنی رہی، ڈیبیٹ میں ان کی پارٹیسپیشن کتنی رہی، کوالٹی آف کوسچن اینڈ آنسر کتنے رہے۔ جب یہ چیزیں اسٹرانگ ہوگی تو پھر میں کھڑے ہو کے ڈیموکریسی کو جب ڈیفینڈ کروں گا، اور جب پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کروں گا تو میں بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ ڈیفینڈ کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی بھی، کیونکہ جب میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں تو پھر میں لارجر کانٹیکس کی بات کرتا ہوں۔ جو خطرات آپ کو لاحق ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں یا دیگر فورسز سے ہوں، وہ بنیادی طور پہ ہوتے اسی وجہ سے ہیں کہ میری اپنی کمزوریاں دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور میں اپنا جب دفاع کرنے کا جاتا ہوں تو پھر میں سازشوں کا حصہ بن جاتا ہوں۔ ان خطرات میں کوئی پرولونگڈ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا خطرہ ہے یا صرف یہ زیب داستاں کے لیے ایک بحث ہے؟ دیکھیے، فی الحال تو مجھے نہیں لگتا خطرہ، اور میرا نہیں خیال، میں ہمیشہ سے ایک بات، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہوں، میرا خیال ہے بہت پہلے جو فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ڈائریکٹ انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لیٹ ڈیموکریسی فنکشنل۔ انیشلی 93 میں جب وحید کاکڑ صاحب کا فارمولا آیا تھا، اس وقت بھی ایک بات یہ چلی تھی کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے مسئلے کو ریزالو نہیں کر رہی، نواز شریف صاحب غلام اسحاق خان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، غلام اسحاق خان نواز شریف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔
لیکن وحید کاکڑ نے اس کی مخالفت کی اور الٹیمیٹلی پھر ایک دوسرا فارمولا آ گیا، حالانکہ اس پہ بھی بہت سے کرٹیسزم ہو سکتے ہیں۔ پھر مشرف صاحب کا ایک پیریڈ آ گیا بیچ میں، انہوں نے وہ 9 سال تک چلتا رہا۔ پھر جنرل کیانی کا اگر آپ کو یاد ہو 2008 میں ایک بیان آیا تھا کہ الیکشنز صاف اور شفاف کریں گے اور فوج بالکل مداخلت نہیں کرے گی۔ میرا خیال ہے وہ نیریٹو اب تک چل رہا ہے۔ انٹرفیرنس ہوتی ہے بعض ایشوز میں، جو کیانی صاحب کے پیریڈ تھے اس میں ایک لیری لوگر بل جب آیا تھا اس وقت جی ایچ کیو میں ایک اجلاس ہوا تھا اور ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی، لیکن بائی اینڈ لارج مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب کوئی ہم ٹیکنوکریٹ کی طرف جا رہے ہیں یا سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے، لیکن پولیٹیشینز اور ڈیموکریسی کو، پولیٹیشینز میں بڑی رسپانسبلٹی ہے ڈیموکریسی کو بچانے کی۔ نظامی صاحب پھر حکومت وقت جس سازش کی بنت کا حوالہ دیتی ہے، ابھی جو بلوچستان میں ہوا اس کو ایگزامپل کے طور پر کوٹ کرتی ہے، یہ انداز اپنانا اس وقت حکومت کو سوٹ کرتا ہے، حکومت کی مجبوری ہے، اس لیے ہے؟ حکومت کو خدشہ اس وقت ہے کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، اپوزیشن بھی پی ایم ایل این کی ہے ایک قسم کی۔ اگر آپ نواز شریف کے نیریٹو کو دیکھیں، انہوں نے ایک دانستہ طور پہ ایک بڑی اگریسو قسم کی پوسچر اپنایا اور ان کو یہ پوسچر جو ہے یہ اس نے پے آف کیا۔ ان کی نااہلی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، یعنی آدھا سال گزر چکا ہے، اور اس دوران انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھا ہے بلکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ نیریٹو بنایا کہ جی مجھے تو نکالا گیا ہے، عدلیہ نے نکالا، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہڈن ہینڈز ہیں جن کا وہ کبھی ملفوف انداز سے کبھی کھلے انداز سے وہ یا ان کے وزراء کرتے ہیں۔ اور اس فرنٹ فٹ پہ کھیلنے سے ایک تو انہوں نے اپنی پارٹی کو، جو پہلے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے شرازہ بکھر جائے، اس کو انہوں نے یونائٹ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک ان کا اپنا تعلق ہے، ان کی پارٹی کی اور ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے، اب اس حد تک ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر ہے، اس کی فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کی تصویر سے ہم الیکشن جیتیں گے، شہباز شریف کی اور میری تصویر سے کام نہیں چلے گا اور اسی طریقے سے ہم آگے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آفینس از دا بیسٹ آفینس والی پالیسی ہے کامیاب رہی ہے۔ پچھلے 2-3 ہفتے میں 2 ہفتے میں خاص طور پہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، مثلا جو چکوال والا بائی الیکشن ہے، ہزارہ والا کامیاب جلسہ ہے ان کا، اور سب سے بڑھ کے لاہور میں طاہر القادری کے زیر اہتمام عمران خان صاحب اور زرداری صاحب کو ایک وقت تھی لیکن ایک سٹیج پہ لانے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اتنی بری طرح ناکام اور بومرینگ ہوئی ہے کہ اس سے طاہر القادری صاحب کا سارا جو نیریٹو ہے وہ زیرو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو نئی ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیچر، مثلا انہوں نے کہا جی پہلے میں خادم اعلیٰ تھا، اب میں خادم پاکستان بننے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں تو یہ سازش کا معاملہ، اور یہ کہ جی بلوچستان میں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اتنے اگر پاورفل ہے واقعی کہ ایک نہ سیٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جناب وہ پوری اسمبلی جو ہے وہ ڈھالی، حکومت ڈھالی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ لیکن دوسری بات آپ کو یہ ضرور بتانی پڑے گی کہ وہاں بلوچستان میں مقتدر ادارے جو ہیں ان کا ایک بڑا اسٹرانگ امپرنٹ ہے، وہ وہاں پہ ہر قسم کا کام کر رہے ہیں۔ وہاں آج بھی آپ میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو صدر کمانڈر انہوں نے کچھ جو بے راہ رو قسم کے غدار تھے ان کو راہ راست پر لے کے آئے ہیں۔ وہاں کے اسکول کالجز بلوچستان یونیورسٹی کو کھلوانے میں اور حکومت کی گورننس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہے۔ تو یہ کہنا کہ فوج بالکل ہی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں انہوں نے ٹویکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو بلوچستان میں نسبتاً جو مینوورنگ ہے وہ بھی آسان ہے۔ کوئک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مزہ صاحب صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ ظاہری بات ہے سینٹ الیکشنز ہیں آگے، اور بلوچستان میں جو ہوا اس کو بطور ایگزامپل یوز کرتے ہوئے جہاں مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے پیش بندی ہے،
वहां एक राय यह भी पाई जाती है कि मुस्लिम लीग नून गैर जरूरी तौर पर सेनेट इलेक्शंस को इतनी अहमियत दे रही है अगर उनके साजिश को लेकर खदशात इतने अहम हैं। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अर्ली इलेक्शंस कॉल कर सकती है क्योंकि वो इस वक्त इस पोजीशन में भी हैं और मुखालिफिन को सरप्राइज भी कर सकती है मुस्लिम लीग नून। यूं आपके नजदीक ये मशवरा मुस्लिम लीग नून के लिए करामद हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हो सकता है कि मेरी राय से निज़ामी साहब इख्तलाफ करें। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं। देखिए, अभी बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया। थैंक यू सर। मैं जी बलूचिस्तान की अब बलूचिस्तान की बात कर रहे थे और मैं जब ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी को दोनों तरफ से ख़तरात रहते हैं हमेशा। एक तो पॉलिटिशियंस जो है वो टूल बनते हैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है। बलूचिस्तान में हमें नज़र आया। अभी हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर हाउस कराची में बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं अपनी काबीना समेत। उनके लिए डिनर का एहतमाम किया गया है और उसमें जरदारी साहब भी मौजूद हैं। और उसमें ज़ाहिर है जो आइंदा सेनेट के इलेक्शंस हैं वो बड़े इस लिहाज से ये जो बलूचिस्तान में हुआ है उसका असल मकसद ही मुझे ये नज़र आता है कि सेनेट में मुस्लिम लीग नून को पहला झटका बलूचिस्तान से मिला है। और वो झटका इसी तरह मिला है कि जो बलूचिस्तान में ज़ाहिर 11 के करीब नशस्तों के वहाँ इलेक्शंस होने हैं तो अब मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ भी नहीं रहा। शायद एक आध कहीं मनूवर करके इस नशस्त निकाल लें तो निकाल लें, वरना बिल्कुल बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून से तकरीबन छीन लिया गया है। उसके पीछे कोई भी क़ुव्वत हो लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान उनके हाथ से चला गया है। जो 18 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी उनके रिटायर हो रहे हैं तो इस वक्त जरदारी साहब का जो टारगेट है वो ये है कि अगर हम उतने वापस नहीं ले जा सकते तो कम से कम 11 या 12 हमारे जो है वो वापस चले जाएं। सिंध में इस वक्त MQM की जो सिचुएशंस हैं उसमें भी MQM के कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कम से कम डायरेक्टली पार्टी के लेवल पे नहीं तो सेनेट के लेवल पे इलेक्शंस में। तो इस वक्त तो फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो पंजाब के अलावा उनको बड़ी मुश्किल है KP और सिंध के अंदर कोई एक आध नशस्त निकालने की। तो मेरा ख्याल है वो जो एक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो मेजॉरिटी में सेनेट के इलेक्शन में आइंदा आ जाएगी, वो अब ज़रा टफ होता जा रहा है बलूचिस्तान हाथ से निकलने के बाद। लेकिन वो जो टेक्नोक्रेट्स और वो सारी अर्ली इलेक्शन, देखिए अर्ली इलेक्शन इसलिए मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता कि पहली चीज़ ये कि मुस्लिम लीग नून का भी जिस तरह और अपोजिशन जिस तरह मॉडल टाउन वाला जो जलसा था उसके तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। तो वो तो मुझे लगता है कि अब स्टीयरिंग कमेटी जो है वो डिसफंक्शनल हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मुलाकात हो सकती है, दोबारा बैठ सकते हैं। वो शो तो फ्लॉप हो गया, जो PTI ने खुद भी एडमिट किया कि वो शो फ्लॉप हो गया और अब उसको रिवाइवल मेरा ख्याल है नहीं होगा। इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करेगी। ये भी इत्तलात हैं कि इमरान खान अगले आइंदा इंतखाबात में कराची की एक नशस्त से भी इलेक्शन लड़ेंगे और कराची में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में आके वो ज़्यादा टाइम दें ताकि कराची इस वक्त जो सूरत हाल है अर्बन सिंध की उसमें बहुत सी जमातों को नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम कुछ नशस्तें जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन सीज़न शुरू हो गया है। अब रेजिग्नेशन या अर्ली इलेक्शन इससे चीज़ें मुझे बाहर निकलती हुई नज़र आ रही, वो अब मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैं जरा शामिल करना चाहूँगा राय, हमें दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने ज्वाइन। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब, हम जब ये इलेक्शन फेज़ में एंटर होने की बात करते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की मुमकिना शक्ल की बात करते हैं आने वाले चंद माह में, तो मुख्तलिफ महाफिल में एक राय ये भी सामने आती है कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको एक ख़ास किस्म का निज़ाम पाकिस्तान में सूट कर सकता है। पाक अमरीका ताल्लुकात का बिलखुसूस हवाला दिया जाता है। तो आपकी दानिश में बैरूनी कुव्वतों का भी कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान में जमहूरियत की हैयत से, शक्ल से? उन्हें क्या सूट करता है अमजद साहब? देखिए, जहां तक बैरूनी कुव्वतों का ताल्लुक है, उनका मैं कोई अखलाकियात की बुनियाद पे तो मैं कहूंगा कि कोई अखलाकियात नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। वो सिर्फ अपनी जरूरियात और अपने मफादात की रोशनी में देखते हैं और उसमें जब यहाँ पे हमारा तजर्बा यही है
کہ یہاں پہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے تو خاص طور پہ امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے، ویسے پوری دنیا میں انہوں نے واویلا مچایا کہ جی وہاں جمہوریت نہیں اور یہ جمہوریت ہونی چاہیے، فلاں ڈکٹیٹر ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ اپنے مفادات کے لیے وہ کمپرومائز کرتے رہے. تو اس لحاظ سے وہ ان کو وقتاً فوقتاً سوٹ کرتا ہے، کیونکہ جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کی پرابلم سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ ان کو لیجیٹیمیسی چاہیے، اور اگر سول سپر پاور اس کو اپنا ہاتھ پکڑا دے تو پھر وہ کسی حد تک لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے، کیونکہ دنیا ساری جو ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑتی ہے. موجودہ صورتحال میں جب آپ نے ظاہری بات ہے ضمنی انتخابات کا حوالہ دیا ہے، چکوال لاہور کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، 28 جولائی کے فیصلے کے بعد جس شکست و ریخت کی توقع کی جا رہی تھی نون لیگ میں، اس مثال کو سامنے رکھیں، حقیقت کو سامنے رکھیں، عمران خان صاحب کے لیے موجودہ سیاسی انوائرمنٹ میں آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے حوصلہ افزا چیز پھر ہے کیا؟ اگر آپ میری ایمانداری سے رائے پوچھیں، ایک تو بات ہے الیکشن ہوتا ہے، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن خان صاحب شروع سے ہی اپنے پتے جو ہیں کبھی ٹھیک بھی کھیلتے ہیں اور کافی عرصے سے غلط بھی کھیل رہے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ان کا سارا زور جو ہے وہ عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کو کرپٹ برا کہنے اور ڈسکریڈٹ کہنے میں. اب یہ ایک قسم کا ٹوٹا ہوا ریکارڈ بن گیا. اب ہم الیکشن موڈ میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے لوگ اس نیریٹو سے، اس ریتھرک سے اتنے تنگ آ گئے کہ اسی لیے لاہور میں کوئی ان کی دال نہیں گلی. بھئی آپ کا کیا پروگرام ہے، فارن پالیسی پہ آپ کیا نئی جہت لائیں گے، اکنامک پالیسی پہ کیا لائیں گے، باقی آپ کی گورننس کے بارے میں کیا آئیڈیاز ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. وہ تھوڑی سی بات آئندہ کی بھی کریں اور اپنے پروگرام کی. وہ کہتے ہیں جی کے پی میں نے ایک بڑا شو پیس بنا دیا ہو، جو ایک متنازع بات ہے. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ آپ جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے اس میں پی ایم ایل این بہت آگے ہے. مثلا یہ ہے کہ وہ تجربہ بھی ہے، سالہ سال سے وہ کانسٹیٹوئنسی میں کام کر رہے ہیں. لاہور میں انہوں نے اپنی اسٹرانگ ہولڈ اور سینٹرل پنجاب میں مضبوط رکھی ہوئی ہے. ان کا متبع نظر یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے کر کے امپریس کریں. ان کا ہے کہ ان کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے انداز سے کام کرتے ہیں. ان کو اقتدار میں ہونے کا فنڈز کی بھی فراہمی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہماری الیکٹوریٹ کا مزاج یہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایم این ایز اور ایم پی اے ہیں وہ حکمران جماعت میں ہوں تاکہ ہمارے کام کرا سکیں، نوکریاں دلوا سکیں. تو یہ ایک قسم کا، اور ایک جو لیجسلیشن کی بڑی، جو میں بلکہ ان سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، اور یقیناً جو اسٹرکچرل چینجز آئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے وجہ سے زرداری صاحب کے دور میں خاص ان کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. لیکن ہماری پارلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کیا ہیں؟ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اور ہر جگہ، یہ کام جو ہے یہ لوکل باڈیز کا ہونا چاہیے. لیکن یہ کام ہمارے ہاں جو فنڈز کی ایک تقسیم ہے، یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا تھا اور آج کل چلا آ رہا ہے. ایک کوئک بریک میں اجازت سے ناظرین پروگرام میں شامل کرتا ہوں، واپس آتے ہیں، اس بحث کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مظہر صاحب، جیسا نظامی صاحب فرما رہے تھے، عمران خان صاحب کو شاید اب ایک ممکنہ طور پر نئے نیریٹو کی ضرورت ہے، ریٹرک سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے جو یہ رائے مخالفین کی جانب سے دی جاتی ہے کہ وہ چونکہ اپنی مقبولیت میں جتنا کہ ان کا گمان ہے اتنا اضافہ نہیں کر پائے، سو اب وہ حکومت میں آنے کے تکنیکی راستے ڈھونڈتے ہیں، اب یہ الزام بھی بیجا ہے، یا آپ کو لگتا ہے عمران صاحب کہیں نہ کہیں یہ گنجائش خود دیتے ہیں مخالفین کو اس طرح کی تنقید کی؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان 2013 کا جب الیکشنز ہو رہا تھا تو اس وقت اگر آپ اس کا اندازہ کریں کہ 2011 میں انہوں نے لاہور میں ایک بڑا تاریخی جلسہ کیا تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں ادھر موجود تھا اس جلسے میں، بہت بڑا جلسہ تھا.
اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس جلسے کو وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے تھا الیکٹورل پولیٹکس کے لیے، وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے تھا، اس میں الیکٹیبلز نہیں تھے، اس میں میجورٹی جو تھی اسٹیج کے اوپر وہ الیکٹیبلز کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تنظیمی اور عمران کی طرف لوگوں کا رجحان تھا جو نظر آیا اس جلسے میں۔ لیکن اس کے بعد جب ہم 2013 تک پہنچے تو پھر وہ ایسے لوگوں میں گر گئے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو الیکٹیبل پولیٹکس کی طرف جائیں۔ جب وہ الیکٹیبل پولیٹکس کی طرف گئے تو وہ 2013 میں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں لینڈ سلائیڈ جیت رہا ہوں اور لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے، الیکشنز بس میں سویپ کر گیا ہوں۔ یہاں تک انہوں نے بہت سی جگہوں پہ لکھ کر دے دیا کہ میں کلین سویپ کر رہا ہوں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ گراؤنڈ پہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا۔ اگر 2011 سے 2013 تک انہوں نے گراؤنڈ پہ وہ کام کیا ہوتا تو یقیناً وہ کلین سویپ کر جاتے۔ یہی غلطی مجھے 2018 میں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ الزام کیوں لگتا ہے ان پر کہ ٹیکنیکل راستہ ڈھونڈتے ہیں کوئی حکومت میں آنے کا؟ دیکھیے وہ خیر الزام بھلے لگتا رہے، عمران کی پاپولیرٹی، عمران یعنی یہ جو 2013 کے بعد انہوں نے چاہے وہ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے ہو، پھر پاناما کے حوالے سے انہوں نے جو کیمپین، وہ ساری کیمپین بہت اچھی چلاتے ہیں۔ کیمپین اچھی چلانا اور اس کو بیلٹ باکس تک میں ٹرانسلیٹ کر دینا، یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں بہت اچھی کیمپین چلائی، نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کروا دیا، اس کے بعد وہ جو 1 سال کا پیریڈ تھا ڈسکوالیفیکیشن 28 جولائی سے لیکن اب تک کے جو پیریڈ تھے، اس میں انہیں صرف توجہ اس چیز پہ دینی چاہیے تھے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کون سے ہوں گے، آپ کینڈیڈیٹس ڈیسائیڈ کرتے، آپ ان کو بھیج دیتے، الیکشن اپنی وہ کیمپین کریں۔ یہ جب ایک دم الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگا تو مجھے آرگنائزیشنل اتنی کمزوری لگ رہی ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت ان کی ایڈ ہاک کمیٹی چل رہی ہے، اس وقت کوئی باڈی نہیں ہے ان کے پاس، اس وقت انہوں نے صرف نامینیشنز پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے جو الیکشن ورک کرنا چاہیے تھا اس میں مجھے وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، ان کی پارٹی کمزور نظر آ رہی ہے اپنے الیکشن میں۔ اگر لوگ ان کے کہنے پر ان کی اس پہ نکل آئے اور ووٹ ڈال دیا تو الگ بات ہے، ورنہ تنظیمی سطح پہ ان کے کینڈیڈیٹس آپ کو پنجاب میں خاص طور پہ، کیونکہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہوگا، 140 141 سیٹس بھی اگر آپ سوچ لیں تو آپ کے وہ ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس کتنے ہیں، پھر پروونشل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کیونکہ مسلم لیگ نون اگر ورسٹ کم سینیریو میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن کسی طریقے سے اس کی اتنی سیٹ نہیں بھی آتی تو مجھے پنجاب ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نظر آتا ہے، پروونشل اسمبلی کی سطح پہ پنجاب گورنمنٹ ان کے اب بھی کنٹرول میں لگی ہے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کو اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، ایک تو شیخ رشید صاحب کے اس سے باہر آنا چاہیے نیریٹو سے، انہوں نے پی ٹی آئی کے نیریٹو پہ جانا چاہیے، پی ٹی آئی کی کمیٹی جو سینٹرل کمیٹی ہے ان کو صرف الیکشن کا کام کرنا چاہیے اس وقت اور سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ عمران خان صاحب وہ شیخ رشید کی بات کی، مظہر صاحب نے تو ذہن میں آیا، ایک استعفیٰ دیا گیا تھا مال روڈ پر، شیخ صاحب کہتے ہیں عمران صاحب نے روک دیا، لیکن خود عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک میری جماعت کے استعفے تو آ گئے ہیں، اب بس فیصلہ کرنا ہے میں نے کب ان کو استعمال کرنا ہے۔ سو آپ کی دانش میں کوئی پلان ہے اس وقت عمران خان صاحب کے پاس کہ استعفوں کو کب کس ٹائمنگ پر استعمال کرنا ہے، یا یہ وہ روایتی دباؤ بڑھانے کا کوئی ٹیکٹک ہے جس پر عمران خان صاحب کار فرمائیں؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جس نے اعلان کیا ہے وہ بہت اپسٹ تھے اس بات پہ کہ لاہور کا شو ناکام ہوا ہے اور جوش میں کچھ زیادہ ہی آ گئے وہ، اچھا، اور بعد ازاں ان کو خیال آیا کہ یار میرے پاس ہے کیا اور قومی اسمبلی کی ایک نشست کے علاوہ، تو پھر انہوں نے ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارنی شروع کر دی کہ جی میں جب تک بائی الیکشن جب نہیں ہو پائے گا تو تب میں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اب اٹ از ٹو لیٹ، یہ استعفوں کی پالیٹکس عمران خان صاحب نے کھیلی اور بڑی ناکام کھیلی ہے کہ 2014 میں استعفے دیے، پھر جب انہوں نے اسپیکر نے کہا آ کے ان کو ویریفائی کریں تو یہ لوگ نہیں گئے وہاں، الاؤنس بھی وصول کرتے رہے، ٹکٹ بھی وصول کرتے رہے، اور پھر اسی پارلیمنٹ کو جو انہوں نے لانت کہا ہے سب نے اور بڑے جوش سے کہا، اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا نا مظہر صاحب سے، اس کا میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی پرائرٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہ الیکٹرل پالیٹکس سے حوالے سے کچھ کریں، ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ جی میں نے ایک وکٹ گرا لی یعنی نواز شریف کی، اب دوسری وکٹ میں شہباز شریف کی گراؤں گا، یہ ان کا دعویٰ تھا، اور ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ حدیبیہ کا کیس نہیں کھلا، تو اب جو انہوں نے اجلاس بنی گالہ میں کیا ہے پرسوں، وہ صرف اس چیز پہ غور کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کس طرح
हदैबिया के हवाले से वो इसमें फ़रीक बने और किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से गिराया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि पंजाब में उनकी दाल नहीं गलेगी जब तक ये, जैसे अभी मदर साहब ने भी कहा, जो PMLN का जो मौजूदा सेटअप है कायम रहता है। अब सवाल ये है कि एक आदमी जो पॉपुलर है बड़ा, पर पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई क्राउड गैदरर जो है अभी तक शायद नहीं है कोई, या इस वक्त नहीं है मौजूदा, वो इतना सुप्रीम कोर्ट, नैब, इस किस्म के जो टैक्टिक्स हैं, जो कि इससे देखें ना, नवाज शरीफ ने ये तो साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाअहल करार दिया है और वो अपनी फिर भी जो है दुकान चमकाते हुए आगे निकल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को खासी जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में इंट्रोस्पेक्शन की, यानी कि खुद अपने हिकमत अमली पे गौर करने की ज़रूरत है। आरिफ निज़ामी साहब, आपका मज़हर अब्बास साहब। नाज़रीन, हमारे मेहमानों की राय में तमामी जमातों को कम अज़ कम इस बात पर, इस नुक्ते पर तो मुत्तफ़िक होना होगा कि जब हम जमहूरियत के दवाम और जमहूरियत के निखार की बात करते हैं तो पहले हमें ये जायज़ा लेना होगा कि इन सियासी जमातों का जो अपना किरदार है, जो अपना रवैया है, वो जमहूरियत को कितनी तक़वियत और तवानाई फ़राहम कर रहा है। उसके बाद हम बैरूनी ख़तरात का फिर तज़किरा कर सकते हैं, उस ज़िक्र को भी छेड़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।